ہے زینب ہے شام، ہے زینب ہے شام، ہے زینب ہے شام، جوں جوں بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. درود بجی محمد و آل محمد. سورہ حشر کی آخری آیت، اور جو ہماری زندگی کے تمام اعمال کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے کہ کوئی بھی عمل ہمیں کرنا ہے وہ قیامت میں ہمارے سامنے آئے گا، اور اسی طرح سے اگر ہر عمل ہمارے سامنے آئے گا، عقیدہ جو آپ کا ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا، عمل آپ کے سامنے آئے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر رتی برابر اچھا عمل انجام دے گا وہ اسی عمل کو دیکھے گا، اور جو ذرہ برابر رتی برابر برا عمل کرے گا وہ اسی عمل کو دیکھے گا۔ اور پھر بات یہاں زیارت پر آئی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم جب زیارتوں میں معصومین کو مخاطب کرتے ہیں تو ان کے القابات کے ذریعے جو خطابات ملے، جو ٹائٹلز ملے ان کو، ان کے ذریعے، تو یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں۔ یعنی ہم ائمہ کو انہی القاب کے ذریعے، انہی ٹائٹلز کے ذریعے پہچانتے اور سمجھتے ہیں، اور ان القاب کے ذریعے، انہی خطابات اور القابات اور ٹائٹلز کے ذریعے امام جدا ہو جاتی ہے، امام کی شخصیت عام بشر سے، عام انسان سے۔ ایک اور فائدہ جو ان القابات کا ہے، ان خطابات کا، وہ کیا ہے؟ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ اب ظاہر سی بات ہے آپ حضرات جو بیٹھے ہیں یہاں پر عمر کے جس حصے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے بات واضح ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے۔ امامت کے سلسلے میں 8ویں امام نے جو خطبہ دیا اور 6ٹھے امام نے جو خطبہ دیا، امام جعفر صادق علیہ السلام کا خطبہ، اور کہ جب وہ شخص آیا تھا مرو میں خراسان میں، جمعے کی نماز پڑھ کے امام کے پاس آیا، اور واقعہ آپ کے سامنے ہے، امام نے گفتگو کی اور اس نے کہا کہ مولا مسجد کے اندر گفتگو ہوئی امامت کے بارے میں، تو اختلاف بڑا ہے امامت کے بارے میں لوگوں میں۔ تو امام نے کس طرح سے بات بیان فرمائی تھی کہ خدا نے قرآن میں ہر چیز کو رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ پہلی بات اپنے الفاظ میں، خدا نے دین کی تمام چیزوں کو قرآن میں رکھا ہے، کیا خدا نے یہ نہیں کہا قرآن میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کو مکمل کر دیا؟ کہا ہے۔ امامت دین کا حصہ ہے، دین سے باہر کا دین کا حصہ ہے، تو اس کا مطلب امامت کے بارے میں خدا نے قرآن میں گفتگو فرمائی ہے، اور آپ امامت کو قرآن مجید سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر قرآن مجید موجود ہے تو پھر آپ کے اندر اختلاف کیوں؟ اب خود قرآن میں اختلاف کیوں؟ قرآن میں ہر چیز ہے۔ اس کے لیے آپ کو میں 6ٹھے امام کا ایک اور واقعہ بتاتا ہوں جس کو اس سے جوڑنا ہے۔ اور پھر امام نے جو خطبہ دیا 8ویں امام نے امامت کے سلسلے میں، وہ عجیب خطبہ دیا وہیں پر جب یہ شخص آیا، اور امام کے جو الفاظ ہیں وہاں پر امام نے افراد بشر، یعنی جو ہیومن نالج رکھتے ہیں، ان کی 7-8 قسموں کو بیان کیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بلاغا، خطبہ، حکما، فصحا، شعراء۔ ان 5-6 الفاظ کو سمجھ لیجئے، یہ کیونکہ یہ 5 کے 5 الفاظ 8ویں امام کے خطبے میں آئے ہیں۔ بلاغا کسے کہتے ہیں؟ بلاغا جمع ہے بلیغ کی۔ بلیغ کسے کہتے ہیں؟ آپ کے سامنے یہ لفظ ہے نہج البلاغہ۔ ایک لفظ ہوتا ہے فصاحت، ایک ہوتی ہے بلاغت۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فصاحت یعنی الفاظ واضح ہوں، مشکل نہ ہوں ادائیگی کے لحاظ سے، اور بہت آسانی کے ساتھ آپ کی زبان پر آ سکیں۔ لیکن فصاحت کا جب آپ خیال رکھتے ہیں، یعنی جو چوز کرتے ہیں آپ ورڈز کو، ان کی ادائیگی، پروناؤنسیشن آپ کے لیے ایزی ہو، اور جو میلوڈی اس لفظ سے نکلے وہ بڑی اچھی ہو۔
یعنی اردو کے بڑے بڑے ادبا کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی اگر کوئی اپنا پتہ بتاتا تھا اس میں ٹے ڈال اور اڑے آئے. واقعہ موجود ہے جوش نے کہا کہ کہاں رہتے ہو میاں؟ کہیں گے میں فلاں. کہیں کس جگہ کا انتخاب کیا ہے؟ ایک اڑے ہے، ایک ٹے ہے، ایک ڈال ہے، ان کے بغیر تو یہ فصاحت اس میں نہیں ہے. آپ جا کر دیکھیے انیس کا کلام، آپ جا کر دیکھیے مختلف بڑے بڑے شعراء کے کلام، سلام نوحے، اس میں آپ کو اڑے، ٹے اور ڈال مختلف لفظ آپ کو نہیں ملیں گے، بہت کم ملیں گے، اور ملیں گے بھی تو ایسے کہ جو بہت آسانی سے ادا ہو جائیں. اس کو کہتے ہیں فصاحت، بالکل واضح انداز میں. ایک ہوتی ہے بلاغت. بلاغت کسے کہتے ہیں آپ؟ بلاغت آپ کہتے ہیں بچہ ہمارا مولانا بلوغ کی عمر کو پہنچ گیا. بلوغ کا مطلب پہنچنا اس عمر کے حصے میں جہاں سے تکلیف، شرعی ذمہ داریاں واجب ہو جاتی ہیں. بلوغ یعنی پہنچنا. اب یہاں پر کبھی الفاظ آپ کے اچھے ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت، انٹرسٹنگ، میلوڈی اس کی بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن جو آپ معنی بتانا چاہتے ہیں وہ نہیں پہنچا پاتے. تو اچھی تقریر کون سی ہے؟ ائمہ کے بارے میں، جناب امیر کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے ائمہ کے بارے میں؟ کہ ان کے پاس بلاغت بھی ہے، فصاحت بھی ہے. الفاظ کا انتخاب جس طرح سے معصومین فرماتے ہیں کوئی نہیں کر سکتا. وہ الفاظ ان کی ادائیگی آسان ہوتی ہے، وہ الفاظ خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے اندر ترنم، موسیقی، میلوڈی بڑی اچھی ہوتی ہے. یہ اچھی ہو گئی صاحب، کیا کہنے. اس کی مثال کھانے کی سی ہے. بڑا خوش رنگ کھانا آپ نے پکایا، مرچیں انتہائی تیز ہوں گی، نہیں کھایا جائے گا. نمک بھر دیا، نہیں کھایا جائے گا. نمک غائب ہے، نہیں کھایا جائے گا. تو آپ کو جہاں پر چیز کو خوشنما کرنا ہے وہاں پر اس کے اصلی کیفیت کو بھی برقرار کرنا. لہٰذا یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، الفاظ بھی بڑے بہترین ہیں. آپ دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، آپ بچے جو چھوٹے ہیں ان سے کہیے، یہ بھی دوہرا دیں گے. یہ فصاحت ہے، الحمدللہ رب العالمین. اچھا یہ بھی سن لیجیے، کبھی لفظ فصیح ہوتا ہے، میں اس کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کر رہا تو کہا جائے گا کہ مولانا صاحب کے بیان میں فصاحت نہیں ہے. لفظ فصیح ہے، مولانا کا بیان فصیح نہیں. الحمدللہ رب العالمین. لیکن یہ الحمدللہ رب العالمین، الف لام یعنی ہم جتنی بھی تعریفیں وہ اسی اللہ کی ہیں جو چیز موجود ہے اس کو پروان چڑھا رہا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ چاند ایک منجمد نان لیونگ تھنگ ہے. چاند کو بھی خدا پروان چڑھا رہا ہے، پرورش دے رہا ہے. اس کو بھی خدا براٹ اپ کیا ہے خدا نے اور کر رہا ہے. خدا اس کی بھی نگہداشت کر رہا ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ اس کو بھی پال رہا ہے. ایک ایک ذرہ جو کائنات کا رب العالمین. اب آپ اس کے اوپر زندگی لگا دیجئے، کتنے گہرے معنی ہیں. الحمد تمام تعریفیں، ہم کا معنی کیا ہے، الف لام کا معنی کیا ہے، کتنے گہرے معنی ہیں، کتنے گہرے معنی ہیں. اور آپ لفظ دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، یہ فصاحت ہے. اور گہرائی معنی کی دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں سے کہیے بڑی آسانی سے ادا کر لے گا، لیکن فصاحت ہے. بلاغت کیسی ہے؟ بلاغت میں کیا بتاؤں گا، بلاغت تو وہ بتائے گا کہ جو قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن جس کے ساتھ ہے. فرمایا ابن عباس نے کہ یا علی مولا جبن العم، تفسیر کا ذرا درس ہو جائے. کہا کہ آ جانا عشاء کے بعد. آئے، جو واقعہ ملتا ہے. تو بسم اللہ کی تفسیر ایک دفعہ دیکھا کہ اب نماز تہجد کا وقت ہوا یا نماز فجر کا مجھے نہیں پتا. کوئی یہ نہیں سوچے کہ جناب امیر نماز شب نہیں پڑھی، کیا کریں گے آپ؟ تو یہ بچے جب کہتے ہیں مولانا تو امام سجاد علیہ السلام نے یہ کیا، تو ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھا، مؤذن کی آواز آئی جب اللہ اکبر کی، تو امام ایک دفعہ چونکے تو نماز شب نہیں پڑھی. امام کی نمازوں کی فکر مت کیا کرو، نہیں اپنی نمازوں کی فکر کرو. یہی مسئلہ ہے کہ خیر وہ کیونکہ مصائب سے مربوط ہے اس لیے میں اس کو یہاں پر بیان نہیں کرنا چاہ رہا. یہی مسئلہ ہے کہ آپ ایک دفعہ امام کو سمجھ لیجئے، پھر آپ امام کو ہمیشہ جو کوئی ایسا امام فعل یا عمل یا ڈیڈ یا ایکٹ انجام دے، آپ پریشان نہیں رہیں گے امام نے یہ کیسے کر دیا، یہ تو اس چیز سے ٹکرا رہا ہے، یہ اس چیز سے ٹکرا رہا ہے. خود بخود آپ کے کانسیپٹس امامت کے بارے میں واضح ہو جائیں گے. لہٰذا الحمدللہ رب العالمین. تو
بہت آسان چیز ہے. عبداللہ ابن عباس آ جانا نماز عشاء کے بعد, تو مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے با کے بارے میں تفسیر شروع کی, اور ایک دفعہ صبح ہو گئی, فرمایا لو زادنا اللیل لزدناک, اگر رات میں اور گنجائش ہوتی تو ہم مزید گفتگو کرتے. اور ایک اور روایت ہم کو ملتی ہے جملہ کہ اگر بسم اللہ کی تفسیر لکھنے پہ آؤں تو 70 اونٹوں پر کتابیں لاد دی جائیں گی. تو یہ اب انسان, پانچویں امام کا قول موجود ہے کہ لو سنیت لی الوسادہ, اگر مجھے مسند لگائی جائے, لستخرجت الشرائع کلہا من الصمد, اگر مجھے موقع دیا جاتا تو میں لفظ صمد سے, اللہ الصمد کے صمد سے تمام شریعتیں, اسلام کی بات نہیں فرما رہے, تمام شریعتیں نکال کر بتاتا لفظ صمد سے. تو یہ اب ہم اسی طرف جا رہے ہیں جو میں نے کہا کہ بچوں کو ہیومن اسپیکٹ بھی دکھائیے, یہ ڈیوائن اسپیکٹ ہے سارا. امام نے کہا اگر مجھے مہلت دی جاتی, طاقت, وقت ہوتا, ہمت ہوتی تم لوگوں میں سننے کی, اور وہ تمام الزامات نہ لگتے. ورنہ امام کا زمانہ تو ایسا ہے کہ پانچویں امام کا, چھٹے امام کا, کہ صحابی نے کہا یا ابن رسول اللہ مجھے قرضہ بہت ہو گیا ہے تو کیا کیا جائے. امام نے ہاتھ پکڑا, کمروں سے لے کر گئے پچھلے کمرے میں, اشارہ کیا, زمین سے سونا نکلا. شیخ عباس قمی نے لکھا منتہی الاعمال میں, کہا کہ جتنا چاہیے اٹھا لو. اس نے اٹھایا, باقی بچا, اشارہ کیا, سونا زمین میں غائب ہو گیا. جب جا رہا تھا سونا لے کے تو کہا دیکھو اس واقعے کا ذکر سوائے خالص اصحاب کے کسی سے مت کرنا. جس امام کی مظلومیت اتنی ہو کہ معمولی سا حقیر سا معجزہ دکھائے تو یہ کہ کسی سے ذکر مت کرنا, اگر وہ سمجھ سے تمام چیزیں نکال کے بتاتے تو دنیا کیا کیا الزامات لگا دیتی. لہٰذا آپ کو, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے حج کے موقع پر, ایک خاتون بیوہ تھی, رو رہی تھی, وہ بیچاری دودھ بیچنے آئی تھی, گائے مر گئی. امام گزر رہے تھے, کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا اس میں بیوہ ہوں, یتیم بچے ہیں, ان کا گزر بسر اسی گائے کے دودھ, دہی, گھی, تو مر گئی. امام نے کہا کہ تم چاہتی ہو کہ میں زندہ کروں؟ اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے. امام نے کچھ اور ایک اشارہ کیا, ٹھوکر ماری, زندہ ہو گئی. تو اس نے کہا کہ یہ عیسیٰ مسیح آ گیا ہے کیا؟ اور امام نے جیسے ہی سنا, بھیڑ میں امام نے اپنے آپ کو لے گئے تاکہ یہ عورت پیچھے نہ آ سکے. تو ائمہ کے ساتھ یہ تمام مشکلات تھیں. بات ہو رہی ہے فساد و بلاغت پہ, امام رضا کے خطبے پہ. تو امام رضا نے وہاں پر جو کیا کہا, بلاغا, خطبہ, حکما, شعراء, ادبا. ادیب کسے کہتے ہیں؟ جس کو گفتگو کرنے کا ڈھنگ آتا ہو, کسی بھی معنی کو وہ الفاظ کے ذریعے پہنچا سکے, اسے کہتے ہیں ادیب. آپ غالب کا دیوان پڑھیے, ہر چیز غالب نے بیان کر دی ہے جو سمجھا سکتے تھے. بڑے باریک, بڑے حساس موضوعات کو غالب نے بیان کیا, ہر ایک کے بس کی بات نہیں. جو شمالی آباد نے بیان کیا, انیس نے بیان کیا, اور اردو کے شعراء کا نام لیتے جائیے, انہوں نے بیان کیا. عربی کے شعراء, انگریزی کے, نہ جانے کن کی زبانوں کے شعراء, ادیب. تو یہ ادیب ہو گیا کہ جو کسی بات کو لے کر آ جائے الفاظ میں. اچھا, جب ادیب الفاظ میں لے کر آئے گا تو جو چوز کرے گا, جو چوائس ہوگی اس کی, جو الفاظ اٹھائے گا, ان کے اندر فصاحت بھی ہونی چاہیے, بلاغت بھی ہونی چاہیے. اگر ادیب ہے لیکن چوائس آف ورڈز کے اندر اس نے غلطی کر دی, لفظوں میں فصاحت میں وہ خطا کر گیا, مسٹیک ہو گئی, بلاغت میں خطا کر گیا, تو میں بہت, فرض کیجئے بڑا اچھا ادیب ہیں تو آپ مرزا غالب, لیکن آپ نے ذرا سا غلطی, چوک ہو گئی آپ سے, تو مسئلہ خراب ہو جائے گا, آپ اپنے دل کی بات کو کہہ نہیں پائیں گے. تو فصاحت بھی, بلاغت بھی, ادبا, بلغا, فصحا. پھر حکما کس کو کہتے ہیں؟ وہ جس کے پاس وزڈم ہو. تو یہ ایک اور مسئلہ ہے. اگر آپ کو الفاظ اچھے چننے آتے ہیں تو آپ شاعر ادیب ہیں, لیکن حکیم کا مطلب کیا ہے؟ حکیم یعنی وزڈم. حکیم کسے کہتے ہیں؟ حکیم کہتے ہیں اس کو اردو میں جو ہربل میڈیسن کے ذریعے علاج کرے. عربی میں حکیم اس کو نہیں کہتے. خدا کا ایک نام ہے حکیم. امیر المومنین کا لقب ہے باب الحکمہ. کیا مطلب باب الحکمہ؟ حکمت کا مطلب وزڈم. کیا مطلب وزڈم؟ وزڈم کا مطلب جو چیز جیسی جہاں جس موقع پہ جس چیز کا مطالبہ کرے وہاں پر اس چیز کو وہی حق دو. یہ بڑا مسئلہ ہے. میں نے یہاں پر درخت لگایا آپ کے شہر میں باہر, فرض کیجئے, تو میں اتنا ہی پانی جتنا کراچی میں دیتا ہوں. اچھا, یہ نیم کا درخت یہاں پھل پھول سکے گا کہ نہیں؟ میں نے لگا دیا, چل گیا, سردی اتنی پڑی, نیم کا درخت سردی کو برداشت نہیں کر سکتا. وہاں آپ کا خلوص بڑا تھا, ثواب مل گیا, لیکن کام نہیں ہو پایا کیونکہ آپ کے پاس حکمت نہیں تھی. حکیم کو حکیم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حکیم پودینہ, حکیم سکے پودینہ, منٹ, ڈنٹھل جو ہے اس کو پتا ہے کہ خشک کر کے کھاؤ گے تو یہ فائدہ دے گا,
گیلا کچا چباؤ گے یہ فائدہ دے گا، ابال کے کھاؤ گے یہ فائدہ دے گا، پتوں کو پاؤڈر بناؤ خشک کر کے کھاؤ یہ فائدہ دے گا، اس کو ابال کے پانی پیو فلاں فائدہ دے گا، سردی میں مت کھانا گرمی میں کھانا، تمہیں یہ ہو رہا ہے تو یوں مت کرنا. ایک پودینے کا پتا اور حکمت کے انبار حکیم صاحب لگانے. تو اس لیے حکیم کو حکیم کہتے ہیں کہ اس کو ڈنٹھل، جڑ، پتے، پودے، پھول، پھل کی تمام چیزیں پتہ ہیں. آپ نے سونف کا پانی پیا، ہم نے کہا تھا آپ سے آپ کو طبیعت کیوں خراب ہوگا، حکیم صاحب آپ نے کہا تھا سونف کا پانی، تو آپ نے کیسے بنا، ابال دیا. ابالنا تھوڑی تھا، سونف کو رکھتے ٹھنڈے پانی میں، ململ کا کپڑا ڈھک کے باہر صحن میں رکھتے، رات بھر ٹھنڈک میں بھیگنا تھا. ابالنے کا تو علاج دوسرے مرض کا ہے. مولانا صاحب آپ نے یہ کیا تھا، ہم نے سونف آپ نے سونف پھانک لی ایسے ہی کھا لی. پاؤڈر بنانا تھا آپ کو، پاؤڈر. سونف حکیم ہے تو انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، اس کو کیا کہتے ہیں، حکمت. اب اس کے بعد ادبا، بلغا، فصاح، حکما، شعراء. شعراء کا مطلب کیا ہے؟ شعراء صاحب، طوفان نوح نے تو ڈبوئی زمین فقط، یہ گریا میرا ساری خدائی ڈبو گیا. ایک جائگنٹک ہیوج قسم کا بڑا معنی کہہ دیا. نوح کا طوفان آیا تھا، اللہ میاں نے قرآن میں سورت نازل کر دی. شاعر کہہ رہا ہے طوفان جو نوح کا آیا تھا نا، اس نے زمین ڈبوئی تھی. میں نے اتنا رویا ہوں میں کہ دنیا ڈوب گئی ہے. میں تمہاری آنکھوں میں نہ آنسو ہیں نہ ڈوبی ہے، صبح سے شام تک گریا کرتے رہو. تو شعراء یعنی ایگزیجریشن، مبالغہ. آپ کو پتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ بڑا ہیوج قسم کا، جائگنٹک، ایک بہت ہی میسف لیول پہ یہ معنی کو منتقل کرنا چاہتا ہے. توجہ فرمائیں آپ. تو یہ شعراء، بلغا، ادبا، فصحا، حکما. اب خطبہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کوئی مضمون دیجئے اور اس کے بعد آپ کہیے کسی خطیب سے اس کو گفتگو کرے، وہ گفتگو کرے گا. کسی خطیب نے کہا کہ اگر چیونٹی سے میں توحید تک نہ پہنچوں تو تب آپ خطیب مجھے مت کہیے گا. اس نے کہا میں نہیں کہہ رہا، آپ مجھے ایک ٹوتھ پک دیجئے، اس ٹوتھ پک سے میں آپ کو رسالت تک کا سفر کر کے دکھاؤں گا کہ رسول کیسے ثابت کیا جاتا ہے. خطبہ، کسی کو بھی کسی چیز سے جوڑنا بے ڈھنگے اور بے ہنگامہ طریقے سے نہیں، جمبل وے میں نہیں، میچ کر کے، کمپیٹیبلٹی کے ساتھ، ایک بڑے ہارمونک وے میں، کوآرڈینیشن کر کے، ایسے نہیں بے تکی انداز سے. تو امام رضا فرماتے ہیں کہ یہ آپ نے بلغا، حکما، فصحا، ادبا، شعراء، خطبہ. امام فرماتے ہیں تمام کے تمام عاجز ہو چکے ہیں، تمام کے تمام سخنور، اوریٹر یہ تھک چکے ہیں. بلغا، فصحا، خطبہ کی زبانیں اٹک گئی ہیں. جتنے بھی 6 کے 6 گروہ جو میں نے آپ کے سامنے بتائے، امام رضا فرمانے یہ اپنے پورے علوم کو جمع کر لیں، یہ عاجز ہیں کہ امام معصوم کی ایک فضیلت کا حق ادا کر کے بیان کریں. ذرا پیچھے چلیے. کب؟ اے سی ڈی سی بی سی نہیں، پیچھے جب کوئی اے سی ڈی سی بی سی نہیں تھا. آدم کو خلق کیا، واقعہ آپ کو پتا، تھکاؤں گا نہیں زیادہ. کہا کہ بھائی دیکھو یہ تو ایک صاحب تھے جن کے شاگرد ابھی تک نظر آتے ہیں اور ہمیشہ سے تھے. ان کا میں تو نہیں سجدہ کر رہا، بقیہ فرشتوں نے بیچاروں نے سجدہ کر لیا. تو خدا نے کیا کہا تھا جب خلق کر رہا تھا؟ خدا اس کو بہائے گا یسفک الدماء یفسد فی الارض یفسد و یسفک الدماء، فساد پھیلائے گا. اور اتجلو اس کو قرار دے رہا ہے تو خلیفہ جو فساد پھیلائے گا، وہ یسفک الدماء خون بہائے گا. خدا نے کہا دیکھو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بات ختم ہو گئی. تو جب یہ بات ہوئی، خدا نے فرشتوں سے جو لفظ استعمال کیا بڑا عجیب ہے. کہا یا آدم انبئہم باسمائہم. خدا نے جب آدم کو اسماء سکھانے کی بات کی تو فرمایا علما، تعلیم، ٹیچنگ، ایجوکیشن، لرننگ. اور جب فرشتوں سے کہا تو یہ نہیں کہ آدم فرشتوں کو اسماء کی تعلیم دو، فرمایا کہ ان کو خبر دو اس بات کی. انبئہم کا مطلب ہے انبا، خبر دینا، نیوز دینا. کیا مطلب؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے گاڑی صحیح کرنا آتی ہے، آتی نہیں ہے. مومن اپنی گاڑیاں نہیں گے، مولانا جب تک ہیں تو مجھے موٹر سائیکل صحیح کرنا آتی ہے، یہ میں خبر دے رہا ہوں. لیکن میں نے آپ کو لرن نہیں کیا، ٹیچ نہیں کر سکا. آدم نے کہا، خدا نے کہا انبئہم باسمائہم. آدم دیکھو یہ کہہ رہے تھے ہم فنا، تو ان کو انبئہم، ان اسماء کی جو ہم نے تمہیں سکھائے ہیں ان کو خبر دو.
آپ کہتے ہیں صاحب مجھے آسٹریلیا کی تمام ٹیریٹریز اور تمام اسٹیٹس کے نام یاد ہیں. میں کہتا ہوں خبر تو دیجئے. آپ کہتے ہیں فلاں 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 ٹیریٹریز ساؤتھ اور نارتھ وہ سب بتا دیتے ہیں. لیکن کیا جو آپ کو علم ہے ہر ٹیریٹری میں جا کر آپ نے 10-5 سال لگائے کون سے منرلز ہیں, کتنے جنگل ہیں, کیا ویدر اور کلائمیٹ کی کنڈیشن ہے, اکنامیکل کنڈیشن کیا ہے, ایتھنک گروپ کتنے رہتے ہیں, الٹیٹیوڈ ہائی سی سے کتنا ہے, نیچے کتنا ہے, یہ تو آپ نے نہیں بتایا. آپ نے مجھے خبر دی صرف کہ میں ان کے بارے میں جانتا ہوں. فلمبا انبأہم باسمائہم, آدم نے نیوز دی کہ بھائی دیکھو یہ ہے. تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا, پروردگار پاک ہے تیری ذات, ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, الا ما علمتنا, تو نے جو سکھایا ہمارے پاس وہی ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو میں فرشتوں سے کہوں گا کہ اے ملائکہ مقربین, خدا کے فرشتوں, آدم نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے پاس کیا کیا ہے اور سکھایا تو نہیں. آدم نے کہا کہ دیکھو میرے پاس اتنی چیزیں ہیں, خبر دی ہے. خبر دینا الگ ہے, تعلیم دینا الگ ہے. جن کو خبر دی گئی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, اور اس کے بعد رسول خدا کس مرحلے پر ہیں, اور رسول خدا کے بعد جناب امیر المومنین کے پاس جتنا بھی علم تھا رسول خدا کے پاس, چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا, اصول کافی میں روایت ہے, یا ابن رسول اللہ یہ بتائیے علی افضل ام الانبیاء, علی افضل ہے علم کے لحاظ سے انبیاء. چھٹے امام نے دیکھو کہ جو کچھ بھی رسول خدا کے پاس تھا, اور رسول خدا کو خدا نے وہ علم دیا جو کسی کو نہیں دیا, اور جو بھی رسول خدا کے پاس تھا ہمارے نانا رسول اللہ نے وہ پورا کا پورا علم جناب امیر کو دے دیا. اس نے دوبارہ کہا ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ میرا سوال یہ ہے کہ علی افضل انبیاء. چھٹے امام نے فرمایا ان اللہ یفتح مسامع من یشاء, خدا جس کو کانوں کو چاہتا ہے کھول دیتا ہے. دیکھو اس کی طرف میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ جناب رسالت آپ کے پاس تھا وہ جناب امیر کو دے دیا. یہ تب بھی پوچھ رہا ہے کہ افضل ہیں کہ نہیں ہیں. لہٰذا میں بات کو اپنی سمیٹوں, اس مرحلے پر آگے بڑھوں. آدم نے خبر دی تھی کہ میرے پاس یہ ہے, فرشتوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اگر یہ علم ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, الا ما علمتنا. لہٰذا آپ ان احادیث کو دیکھیے. اب دوبارہ چلیے امام رضا علیہ السلام کے اس خطبے کی طرف. تو امام نے کیا فرمایا, بلغاء, خطباء, فصحاء, علماء, شعراء, حکماء, یہ تمام کے تمام مل کر بھی اپنی طاقت لگائیں تو ایک صفت جو امام کی ہے اس کو بیان نہیں کر سکتے. یعنی آپ کیا کہیں گے, عربی میں اسد اللہ سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں تھا بہادری کے لیے. خدا نے جناب امیر کو دیا اسد اللہ, اور اس سے بڑھ کر ایک اور لفظ ہے اسد, بہادری کے لیے ہے. اب ایک صفت کے اوپر, کیونکہ امام نے فرمایا کہ یہ بیان نہیں کر سکتے, لہٰذا میں امام کی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ہم ایک وصف پر گفتگو کریں مولا کے تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. اچھا, امام نے کہا تھا بلغاء, خطباء, حکماء, ادباء, شعراء. مجھ میں تو کوئی بھی یہ خصوصیت نہیں ہے, لیکن بہرحال کوشش کر کے دیکھ لیں. تو ایک واقعہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. وہ ایک پلمبر آیا اور وہ پائپس کے جوائنٹ کو کھول رہا تھا رینچ لگا کر, نہیں کھل رہے تھے. اب طریقے ہوتے ہیں ان کے پاس, وہ ایک اسپرے کرتے ہیں, ہیٹ دیتے ہیں اس کو برنر کے, کیا کیا, نہیں کھلا. تو اس نے کسی سے کہا کہ فلاں ٹول لے کر آؤ, فلاں جو ڈیوائس ہے, اور جو بھی کچھ منگوایا. تو ایک اس کا وہ چھوٹا شاگرد بیٹھا تھا, اس نے کہا کہ میں کھولوں. تو اس نے کہا کہ میں وہاں بیٹھا ہوں سائے میں, کھل جائے تو بتا دینا. اس نے کہا اچھا. کسی نے کہا کہ میاں یہ نہیں کہہ رہا کہ کھل جائے تو بتا دینا, یہ کہہ رہا میاں دیکھو یہ تم نہیں کھول سکتے, ہم نے کر لیا, یہ تمہیں مذاق اڑا کے گیا ہے کہ کھل جائے تو بتا دینا, وہاں بیٹھے ہیں. تو یہ کہہ کے گیا کہ تم سے نہیں کھلے گا, ہم سے نہیں کھلا, تم سے کیا خاک کھلے گا. امام فرمایا ادباء, بلغاء, فصحاء, خطباء, حکماء, علماء, ایک وصف امام کا بیان نہیں ہے. مولانا ابو طالب طباطبائی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں سرکار؟ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بیان کر سکتا ہوں, میں چاہ رہا ہوں کہ امام کی بات ثابت ہو جائے کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. لہٰذا ایک لفظ بیان نہیں کر سکتے امام کی ایک صفت کو. اور ایک جملہ اور کہہ دوں میں امام رضا السلام کی اس خطبے کا کہ امام هل يعرفون قدر الامامة ومحلها من الامة فيجوز لهم اختیار الامام. کیا بڑا
انتہائی آسان اور انتہائی گہرا جملہ. امام نے فرمایا کہ اچھا یہ جو امامت کے بارے میں بات کر رہے تھے تو مجھے یاد دلا دیے گا، میں آگے بڑھ جاؤں کہ مجھے جناب امیر کی ایک صفت کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ امام ایسا ہوتا ہے، امام ویسا ہوتا ہے، اور پھر میں کہوں گا ابن رسول اللہ صرف یہ کہہ نہیں رہے امام ایسا ہوتا ہے، انہوں نے بنائے بھی ہیں. تو مولا کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ یہ امام بناتے چلے آئے. امام نے کہا کہ هل يعرفون قدر الامامت ومحلها من الامہ، ان کو یہ پتہ ہے، امام 8ویں امام فرما رہے ہیں ان کو یہ علم ہے کہ امامت کا مقام ہے کہاں پر اور امامت کا تعلق امت کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اگر انہیں یہ پتہ ہے تو پھر یہ امام بنا سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے امام جماعت کسے کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے خطیب کسے کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے مرثیہ پڑھنے والا کسے کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ نئے صاحب آئے وہاں مرثیہ پڑھا، اچھا آپ دوڑ کے گئے، آپ نے کہا مرثیہ پڑھتے ہوئے سنا اور طرز اور سب کچھ اٹھانا اور نیچے لے جانا اور آواز کی ادائیگی، آپ نے کہا مرثیہ یہی ہوتا ہے. امامت پتہ ہے آپ کو کیا ہوتی ہے؟ امامت کی جتنی بھی تشریحات کی گئی ہیں حضرت آیت اللہ العظمیٰ جو بچے بتاتے ہیں یوٹیوب پر، ہمارے لوگوں نے بھی امامہ پہن کر بغیر امامے کے بھی امت کی قیادت، امت کی رہنمائی، امت کی لیڈری، یہ امامت کا اثر اور امپیکٹ ہے جو آپ کے لیے ٹینجیبل ہے. امام امین مومن اگر ہوتے تو میلبرن کی تمام یونیورسٹی میں جا کر ہر درس پڑھاتے کہ نہیں پڑھاتے، پڑھا سکتے تھے. لیکن کیا یہ ہے علی ابن ابی طالب؟ یہ ذات علی ابن ابی طالب کے وجود سے نکلی ہوئی ایک ریز ہیں، شعاع ہے، تجلی ہے، اگر لفظ صحیح ہو ریڈیشن ہے. خود علی ابن ابی طالب کیا ہے؟ مولانا ہم سردی لگتی ہے وہ کپڑے سکھا دیتے ہیں الگنی پہ، سوکھ جاتے ہیں کیسے؟ سورج کی شعاعوں سے. کیا کہنا ہے، سردی لگتی ہے سورج میں بیٹھ جاتے ہیں جا کر تو ذرا سردی ختم ہو جاتی ہے. اچھا پولینیشن، وہ فوٹو سنتھسس ہوتا ہے پودوں میں، پودے ہرے، یہاں کے پتے ہرے اس لیے سورج بڑا اچھا چمکتا ہے. یہاں آپ جائیے برسبن میں تو وہاں پہ سورج اچھا ہے تو پودے ہرے بھرے ہیں، یہاں پر نہیں ہے کیونکہ یہاں سورج بہت کم نکلتا ہے، اکثر نکلتا نہیں ہے. تو یہ سورج ہے، یہ سورج کی جو ایگزسٹنس ہے، جو سورج کی ایگزسٹنس ہے اس سے نکلا ہوا ایک کام ہے، وہ کام جس کو آپ درک کر پائے. آپ 20,000 سال پہلے سے انسان ڈائمنڈز نکال رہا ہے. ڈائمنڈ کیسے بنتا ہے؟ آج کی سائنس نے بتایا، پریشر، ٹیمپریچر، ہیٹ کے ذریعے. ٹیمپریچر آتا کہاں سے؟ سورج کے ذریعے. تو 20,000 سال پہلے تو آپ کو نہیں پتا تھا، اب پتہ لگ گیا. تو 20,000 سال بعد سورج کی ایک اور خصوصیت پتہ لگے گی. تو 20,000 پہلے تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، تو سورج صرف ایک گولا تھا آگ کا اوپر. اچھا آگ وہ نہیں سمجھتا تھا، ایک گول سی چیز ہے جو گرمیوں میں گرمی دیتی ہے، یہ سورج ہے. تو آج آپ کو پتہ لگ گیا کہ ٹیمپریچر جب بڑھتا ہے سورج کی وجہ سے زمین کے اندر تو مختلف قیمتی پتھروں کی فارمیشن ہوتی ہے، فوسلز ہوتے ہیں، پیٹرول بنتا ہے، نہ جانے کیا 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 سب ہوتا ہے. 20,000 سال بعد پتہ لگے گا تو سورج کی کوالٹیز میں ایڈیشن ہو جائے گی، ویلیو ایڈڈ ہو جائے گی. پھر 40,000 سال تو سورج اس وقت سورج تھا، اب سورج ہے. 50,000 سال بعد سورج ہوگا. یہ سورج ہے. آپ کا علم بڑھا ہے سورج کے مقابلے میں، لہٰذا جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں یہ دکھ گئی تو یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے. وہ خود کیا ہے آپ کو نہیں پتا. لہٰذا امام فرمانے کہ حل یعرفون قدر الامامت ومحلها من الامہ فیجوز لهم اختیارهم، کیا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امامت ہے کیا؟ قیادت، رہبری، تلوار کبھی امام چلا رہا ہے، کبھی دروازہ کو اکھیڑ دیا، کبھی عجیب عرش کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے، کبھی کہتا ہے جبریل کہاں پر ہے، حملہ کر رہا ہے وہ امام، دائیں طرف سے جبریل ہے، بائیں طرف میکائیل ساتھ ساتھ ہے، شب ہجرت، لیلۃ الحریر، جنگ صفین، نہروان، مشکل ترین سوالات، آسان سوالات، معجزات دکھانا، جان بچانا، مردے کو زندہ کرنا، انگلیاں کٹ گئی جوڑ دینا. یہ ہے امام. امام یہ اس کی ذات کی نکلی ہوئی کرن ہے. اگر یہ ممکن ہوتا امام نہیں فرماتے حل یعرفون قدر الامامت ومحلها من الامہ. ان کو پتا بھی ہے کہ امامت ہے کس مقام پر، کس مقام پر امام. لہٰذا یہ امام نے فرمایا.
اور پھر اس کے بعد امام رضا السلام نے ایک عجیب مسئلے کو پیش کیا جو آپ کو علم ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اشارہ کر دوں گا ایک آیت کے ذریعے، آپ سمجھ جائیں گے۔ فرمایا یہ جو تمام کی تمام چیزیں امام کو ملی ہیں، من غیر کسب ولا اکتساب من المفضل الوہاب، امام نے کوئی، آپ کسب اکتساب کسے کہتے ہیں؟ آپ آفس جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، بزنس جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کو آپ، اس کے بعد روپیہ آتا ہے آپ کے پاس، اس کو کہتے ہیں کسب اور اکتساب۔ ایک دفعہ آپ بیٹھے ہوئے اور کچھ بھی نہیں کیا، اچانک گڈی روپوں کی آ کر گری بغیر کسب اور اکتساب کے، یہ کہاں سے آئی؟ یہ آپ ہی کے لیے آئی ہے، سڑک پہ پڑا ہوا مت اٹھا لیجیے گا، وہ آپ کی نہیں ہے، جو آسمان سے گری آ کر تو وہ آپ ہی کی ہے، اس میں آپ نے کوئی محنت نہیں کی۔ امام فرما رہے ہیں کہ اس جملے کی تشریح میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امام کہہ رہے ہیں بغیر کسب اور اکتساب کے مفضل وہاب، وہ خدا جو مفضل ہے، یعنی افضال، فضیلتوں کو عطا کرنے والا وہ ہے، وہاب، تحفوں کو دینے والا وہ ہے، اس کی جانب سے امام کو دیا گیا۔ امام نے کوئی محنت نہیں کی اس مقام کے لیے۔ اچھا کیا مطلب ہے کہ فلاں صاحب نے محنت کی، ریاضت کی، ان کو استخارے کی طاقت آتا، ان کو یہ ملا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، امام کو تو مولانا پھر امام کو یوں ہی مل گئی؟ یہ یوں ہی نہیں ملی، پہلے تو بات یہ امام نے محنت نہیں کی، تو یہ کیسے ہو گیا؟ سرکار یہ بات بری لگ رہی ہے اگر ہمارے 12 اماموں کے بارے میں، تو چلیے قرآن میں ابھی بچہ موجود ہے، مریم کی آغوش میں آیا ہے، لوگوں نے کہا کہ کیا کیا یہ تم نے؟ کہا کہ خدا نے کہا دیکھو کسی سے بات مت کرنا، اشارے سے کہنا کہ میں نے روزہ صوم صمت رکھا ہے، چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اشارہ کر دینا بچے کی طرف، اشارت الیہ، مریم نے اشارہ کیا، تو لوگوں نے کہا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم بچے سے کیسے بات کریں کہ جو ابھی یہ جملہ ختم نہیں ہوا تھا۔ یہ نہیں کہیے گا کہ جناب عیسیٰ ابھی جملہ ختم نہیں ہوا تھا، مریم نے اشارہ کیا تھا، بچہ بول اٹھا، دیکھو انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کن ولم یجعلنی جبارا شقیا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ وبرا بوالدتی ما دمت حیا۔ 8 یا 9 صفتیں جناب عیسیٰ نے بتا دی۔ اگر جناب عیسیٰ یہ کہہ دیتے کہ دیکھو میری ماں بے گناہ ہے، مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن خدا نے اس واقعے کو اس لیے رکھا کہ دیکھو 3 ہستیاں اولاد سیدہ سے ہوں گی، ایک ہوں گے محمد تقی، ایک ہوں گے علی نقی، ایک ہوں گے حضرت مہدی، یہ تینوں 6 اور 8 برس کی عمر میں جب امام بنے تو اعتراض مت کرنا کہاں مریم کہاں سیدہ۔ اگر مریم کی اولاد اس مقام پر آ سکتی ہے تو سیدہ کی اولاد کس مقام پر ہے؟ مریم کو تعلق ہے عیسیٰ کی وجہ سے، سیدہ کو تعلق ہے زوجہ اور ہمسر علی مرتضیٰ ہیں، لہٰذا یہ نسل کیوں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی؟ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو کوئی محنت نہیں کرتا امام، بلکہ یہ خدا کا لطف ہے۔ یہ لطف شامل حال کیسے ہوتا ہے؟ خدا کی نگاہ انتخاب، جو چوزن افراد ہیں خدا کی نظر میں، وہ کیوں علی بنے؟ بھائی کسی اور کو خاتون کو بھیج دیتا، وہ طواف کرتی دیوار پھٹ جاتی، نہیں پھٹی، لیکن نہ دیوار کو کعبہ کو میں نے شق کیا، نہ میں نے کہا تھا کہ داخل ہو جائیے، اس خدا نے کہا تھا آپ کو برا لگ رہا مت مانیے، ہم اس پہ بحث ہی نہیں کرتے، لیکن خدا کی نظر تھی، خدا نے نظر ڈالی اور یہ کام کیا اور اس طرح سے یہ ہو گیا۔ تو خداوند تبارک و تعالیٰ مولا فرمائے من غیر کسب ولا اکتساب، بغیر کسب اور اکتساب کے یہ ہوتا ہے۔ اور وہ کنجم من اید المتناولین، امام کا مرتبہ اسی خطبے کا حصہ ہے۔ امام کی مثال ہے ستارے کی طرح۔ کس کے لیے ستارے کی طرح؟ تم لوگوں کی نسبت جیسے ستارے ہیں کہ تم جتنا بھی ہاتھ بلند کر لو تمہارا ہاتھ ستارے تک نہیں پہنچ سکتا۔ خوب توجہ کیجیے گا اس تشبیہ پر۔ اگر امام فرما رہے ہیں کہ بلغاء نہیں پہنچ سکتے، فصحاء نہیں پہنچ سکتے، تو یہ غیر معصومین کی بات ہے۔ 8ویں امام جب گفتگو کریں گے تو صاحب نہج البلاغہ کے فرزند ہیں، لہٰذا امام نے مثال کیا دی ہے، سوچیے آپ، سمجھیے، ستارے کو تم جتنا بھی ہاتھ بڑھا دو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ کالنجم من اید المتناولین، جو ستارے کو پکڑنا چاہتے ہیں، تم ستارے کو پکڑ سکتے ہو، نہیں پکڑ سکتے، تو امام کی فضیلت کو بھی تم اپنے ہاتھوں میں نہیں لے سکتے۔ بات یہ سرکار، یہ اگر میں نے کی ہوتی تو بات یہی ہوتی۔ 8ویں امام فرما رہے ہیں، اب آپ بیٹھ کر اس کو گفتگو کیجئے۔ امام نے ستارہ کہا، یہ نہیں کہا امام تو بقول شخص کے امام تو کس نے دانش مدرسے میں گئے نہ یونیورسٹی میں گئے، تو کہہ دیتے دیکھو زمین پہ کھڑے کھڑے اگر کھجور توڑنا چاہو تو نہیں توڑ سکتے نا۔ جو ٹینجیبل اور ڈائجسٹیبل مثال تھی
एग्जाम्पल थी, उसके बारे में गुफ्तगू करते। इमाम ने तो नहीं कहा खजूर के दरख्त की मिसाल बड़ी बेहतरीन थी, तो इमाम ने सितारा क्यों कहा? देखो सितारा को तुम लोग इतना सा महीन बारीक से देखे हो तो डॉट, लेकिन ये 2000 साल बाद पता चलेगा, ये मैं कह रहा हूँ कि जब साइंटिस्ट आकर कहेंगे एस्ट्रोनॉमी के स्टूडेंट्स कि एक सितारा इतना बड़ा होता है कि इसमें आपकी हजारों अरबों खरबों बिलियंस और ट्रिलियंस ज़मीनें समा सकती हैं। तुम जो इमाम के वजूद को देखते हो, तुमने कभी दरवाज़ा उखेड़ते हुए देखा? बड़ी नाराज तुमने जितनी भी सिफात और मोजज़े इमाम के देखे, जितनी भी चीज़ें देखी, वो उसी सितारे की तरह कि जरा सी रोशनी नजर आ रही है। ये मत समझना कि सितारा इतना ही बड़ा है, अगर जरा सा आगे पहुंच गया ना तो ये सितारा जो बड़ा खूबसूरत लगता है ये तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा। इसका टेम्परेचर इतना है, हीट इतनी है, वॉल्यूम इतना है, ये आम चीज नहीं है कोई सितारा। देखो हमने जो ये बात की हाथ नहीं पहुंच सकता, तो ये फिजिकल डिस्टेंस की बात की, नहीं पहुंच सकता ना तो चुपके बैठ जाओ जमीन पर, और उसकी हकीकत की बात करोगे तो वो इतना बड़ा है कि तुम जैसे अरबों खरबों तुम्हारी जमीन समा जाए तब भी सितारे में जगह खाली रहेगी। लिहाजा अब हम चलते हैं जनाब अमीर की खिदमत में कि एक जुमला मैं आपके सामने, आप सबको पता है जनाब अमीर मोमिन के लिए ओहद में जब मुसलमानों ने हुआ वो वाक़या, या ऐ मुसलमानों या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि, अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो, जवाब दो, पुकार रहा है, लिमा युहयीकुम, ताकि तुम्हें जिंदा कर सके। तो लोगों ने कहा होगा, मेरे ख्याल से तो, मुझे तो नहीं पता, कि किसी ने कहा होगा मियाँ पलट के जाओ तो रसूल अकेला रह गया, जिंदगी के लिए पुकार रहा है। कहा नहीं, जिंदगी के लिए नहीं पुकार रहा, अकेला रह गया, कुफ्फार की ताज़ा मर जाएंगे, कहाँ जिंदगी। तो आपने तवज्जो फरमाई कि रिसालत की शान को समझने का मतलब ये कि अपनी अकल को ताला लगाओ, मौत सामने दिख रही है ना, यकीनन मौत के मुंह में चले जाओगे। रसूल अगर कह रहा है मैं तुम्हें जिंदगी के लिए बुला रहा हूं तो जाओ उसकी तरफ। अल्लाह और उसका रसूल कह रहे हैं कि हम तुम्हें जिंदगी देने के लिए बुला रहे हैं। मुसलमान देख रहे हैं मर जाएंगे, मियाँ जान बची सो लाखों पाए, फौरन निकलो, भागो, दूर जाओ। लिहाजा ये वाक़या हुआ, कुरान की आयत मौजूद है, इस्तजीबू लिल्लाहि, अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो। और फिर उसके बाद ला तनवुना इला अहदिन, और फरमाया कि तो सैदून, तुम पहाड़ की तरफ, अब सूरत कितनी थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जा रहे थे बहरहाल पहाड़ की तरफ, और वला तलवुना इला अहदिन, तुम्हें किसी की तरफ पनाह नहीं मिल रही थी, और तुम अजीब अंदाज से दौड़े। और जान सबको प्यारी होती है, हम कुछ बुरा नहीं कर रहे, हम कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, एतराज है काट दीजिए घर जाकर इस आयत को। वो उनके गुनाह को खुदा ने माफ कर दिया, तो मैं कब कह रहा हूँ कि खुदा उनको जहन्नम में डालेगा, नाउज़ु बिल्लाह। मैं तो कह रहा हूँ ये हुआ। जब सबके साथ ये हुआ और उस एक बंदे खुदा के साथ ये न हुआ, तो माफ करना जहन्नम जन्नत खुदा का काम है, मैं इस पर गुफ्तगू ही नहीं कर रहा। लेकिन सिनेरियो हालात जब ये दरपेश आए तो जो वहां था तो इनसे तो अफजल हो गया। खूब तवज्जो फरमाई आपने। लिहाजा अब जब ये वाक़या हुआ तो एक वाक़या और हुआ, जिब्रील आए और कहा, हदीस बड़ी अजीब है जो जिब्रील का वाक़या हुआ कि या रसूल अल्लाह, जिब्रील ने कहा कि किस तरह से अली, बड़ी पेचीदा सी हदीस है ये, इसमें एक बड़ा पैराडॉक्स है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा और आप समझ जाएंगे। बहरहाल कहा कि किस तरह से अली लड़ रहा है। अच्छा खुदाया, तूने बदर में फरिश्तों को भेजा था, बेचारा तेरे ये मजलूम और असबर साबरीन बंदा अली अकेला लड़ रहा है, इतने जख्म लग रहे हैं, एक फरिश्ते को भेज दिया। अच्छा जिब्रील खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं, जिब्रील मदद करो, अली को बचाओ। इम्तिहान है अली का, कल को ये ना कहे कि अली आपके पास तो फरिश्ता आ गया था, हमारे पास भी आया था, हम रुक जाते। अकेले अली ने ये काम किया। लिहाजा या रसूल अल्लाह, किस तरह से आपकी खातिर अली मौत के मुंह में अपने आप को फेंके डाल रहा है, जा रहा है। फरमा इन्ना हुआ, रसूल खुदा ने जुमला फरमाया, कहा कि अली मेरी जान है, मैं इससे हूं, ये मुझसे। खूब तवज्जो कीजिएगा। अब ये जो पैराडॉक्स था वो क्या था, वो ये था, गौर से सुनिएगा, वो ये था कि अली अपने आप को मौत के मुंह में डाल रहे हैं, लेकिन अपनी ही जान बचाने के लिए। मैं अली की जान हूं, अली मेरी जान है, तो अली जो मौत के मुंह में जा रहे हैं तो मैं बच रहा हूं, तो अली बच रहे हैं, और अली को अगर कुछ हो जाए तो मुझे कुछ हो गया।
تو ہم دونوں، یعنی کیا مطلب اس کا؟ اب یہ پیراڈاکس کا اس کو بھول جائیے، آسان کر کے بتاؤں. یعنی جس طرح سے انسان اپنی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو ہر ممکن خطرے میں ڈال دیتا ہے کہ میری جان بچ جائے، اگر کسی کے اوپر کوئی تلوار سے حملہ کرے تو ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے. ہم وہ ہیں کہ جو چھری پر ہاتھ، نائف پر ہاتھ نہیں پھیریں گے کہ کہیں ہماری انگلی نہ کٹ جائے، لیکن اگر ہم پر کوئی خدا نخواستہ حملہ کرے تو ہم اسی ہاتھ سے چاقو کو پکڑ لیں گے. کیوں؟ ہاتھ کٹ جائے، گہرا زخم آ جائے، بلیڈنگ ہو جائے، گردن بچ جائے. تو جس طرح سے ہم اپنی جان کو بچاتے ہیں اپنے جسم کے کسی حصے کو قربان کر کے، علی ابن ابی طالب اپنے جسم کو مشکلات میں ڈال رہے ہیں اپنی جان کو بچانے کے. لہذا جب اس مرحلے پر آ گئے تو پھر امتحان دے دیا تو ٹھیک ہے سرکار، سب جنت میں جائیں. ہماری تو دعا ہے، دیکھیے ہم جنت میں جائیں گے، کوئی ہمارے پلاٹ کو جنت کے تنگ نہیں کرے گا، ہمارے پاس کم نہیں کرے گا. جنت بہت بڑی ہے، تو جس کو جانا جائے، جس کو نکلنا ہے نکل جائے، ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا اس طرح سے، اور پھر جو ہوا قرآن میں اس کی تفصیلات موجود ہے. اب جو واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ جبریل تلوار لے کر آئے عالم خلد سے، اور یہ واقعہ لکھا علامہ مجلسی نے، ہمارے علماء نے، کہ جبریل لا کر تلوار دے کے چلے جاتے خاموشی سے، ہو جاتا. جملہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے عالم غیب عالم ظاہر کی طرح نہیں ہے. آپ نے کہا سالن چلو زیادہ ہو جائے گا، نمک تھوڑا سا اور ڈال دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر ایک ایک چیز ڈیجیٹل نہیں ہے، پیرا ڈیجیٹل ہے، الٹرا ڈیجیٹل ہے. اصلا ڈیجیٹل کانسیپٹ غلط ہے عالم غیب کے بارے میں. خداوند تبارک و تعالیٰ خالق ہے، 25-30 ہزار نام رکھ لیتا اپنے. کہا کہ نہیں، 1000 صفت جوشن کبیر میں. پر دیکھا 2 2.5 3 ہزار 4 ہزار، کہا کہ نہیں، ایک ایک چیز کیلکولیٹڈ ہے. کہیں پہ 99 نام ہے، کہیں پہ 1000 نام ہے. جوشن کبیر اس طرح سے، نماز میں 2 سجدے، دیکھو اس طرح سے ہاتھ دو کلی 3 دفعہ. تیمم اس طرح سے، منہ پر اگر مٹی کو مل لیا تیمم باطل. پروردگار ماتھے پر ملنا، پورے منہ پر ملنا ذرا مضبوط، نہ غلط. پروردگار سر پہ مسا کروا رہا، شیمپو صابن کے ساتھ دھو لیں تو وضو باطل. ایک ایک چیز کیلکولیٹڈ ہے ہماری امیجنیشن سے زیادہ. تو جبریل آتے کہتے یا رسول اللہ، اچھا آسمان سے آ جاتی تلوار، وہ خدا جو بغیر کسی فرشتے کے عیسیٰ اور موسیٰ کے لیے دسترخوان اتار رہا ہے، یہ جبریل کو لے کر جانے کی ضرورت کیا تھی کہ تم دے کر آؤ اور یہ جملہ کہہ کر آنا. اب میں انسانی سطح پہ لے آؤں. آپ گئے ملٹری اکیڈمی میں، آپ کو سورڈ ملی، سورڈ آف آنر، تو آپ نے جنرل صاحب سے لی. اتنی زبردست پرفارمنس تھی، 30 سیکنڈ تک 40 سیکنڈ تک جنرل صاحب آپ سے ہاتھ کہتے. اب وہ جو انگریزی کے لفظ ممبر پہ اچھا نہیں لگتا، زبردست جوان، کیا کہنے تمہارے، کیا تم نے اکیڈمی میں یہ کیا اور بم ڈسپوزل میں یہ کیا اور ویپن ایمونیشن میں یہ کیا، اور ہمیں فخر ہے کہ سر میرا ہاتھ تو چھوڑیے. ہاتھ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ تم اتنے آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ ہو. آج تک ریکارڈ میں نہیں ہے ملٹری اکیڈمی کے یہ کہ جو تم جس مرحلے پر ہو. تو یہ تلوار دے دی. تلوار تو ظاہری چیز ہے، ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں تمہاری کتنی محبت ہے، کتنا افیکشن ہے، کتنے کمپلیمنٹس ہیں. تو عالم غیب جب بھی علی ابن ابی طالب کے پاس آیا، گفتار کے ذریعے بھی آیا، لینگویج اور لنگوسٹک وے میں بھی آیا، اعمال کے ذریعے بھی آیا، کردار کے ذریعے بھی آیا. تلوار دینے آئے جبرائیل، آسمان سے خدا پھینکتا بڑے سکون سے آتی، کہا جبرائیل تم دے کر آؤ. کیا مطلب جبرائیل کو بھیجا؟ میکائیل کو کیوں نہیں بھیجا؟ اسرائیل کو کیوں نہیں بھیجا؟ اسرافیل کو کیوں نہیں بھیجا؟ کیونکہ جبرائیل وہ فرشتہ ہے جو عالم غیب میں سب سے آخری مقام تک جا سکتا ہے. عالم غیب سے جب اس شمشیر کا، تلوار کا نزول ہوا، جب یہ ریویلڈ ہوئی، تو خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی اور مخلوق ایسی ہے ہی نہیں جو اس چیز کو لے کر جائے. تو پروردگار سوال تو وہی رہا، وہاں سے خلق کرتا، پھینک دیتا زمین پر، تو خدا کہے گا ہمارا احترام کیسے پتہ لگتا؟ جبریل وہ ہے جو امین وحی اللہ. حدیث قصہ آپ کو یاد ہے، یہ ذوالفقار امانت الہیہ ہے. جبرائیل کے ہاتھوں سے رسول خدا کے پاس آئی، عالم غیب سے جو چیز اتری، قرآن جبرائیل کے پاس آیا، جبرائیل سے رسول خدا کے پاس آیا. یعنی علی ابن ابی طالب کے فضائل گویا قرآن کی صورت میں عالم غیب سے نازل ہوتے ہیں.
اچھا، امیر المومنین علیہ السلام کو دو ملک ملے ہیں. ایک ملک وہ جو 35 ہجری میں ملا، جس میں شام، دمشق اور اردن، مصر، فلسطین یہ سب شامل ہے. اس طرف جائیے تو آذربائیجان، سینٹرل ایشیا کی، اور باہر جو موجودہ ہندوستان پاکستان کا کچھ حصہ، یمن، حجاز، بحرین، اور جتنے بھی آج کل پرشین گلف کے جو کنٹریز ہیں، ممالک ہیں، سب ملے. یہ آپ نے کچھ جھگڑا کیا، کسی نے بات نہیں مانی اور جنگ ہوتی رہی کہ دیکھو تمہارا حق نہیں ہے، بیعت میری ہوئی ہے، اسلامک اسٹیٹ کا سربراہ، ہیڈ آف دی اسٹیٹ میں ہوں، تم بیعت کر لو. تم غلط کر رہے ہو کہ جو ہمارے گورنر کو وہاں پر اپوائنٹ نہیں کرنے دے رہے. تو آپ نے جناب امیر کا حکم تو وہاں چلنے نہیں دیا تھا. ملک حکومت علی بن ابی طالب کی آپ نے چھین لیا. یہ ایک ہے ملک، کبھی ملا، کبھی آدھا ملا، کبھی پورا، کبھی پاؤ، کبھی پونا، کمی بیشی ہوتی رہی. ایک ملک خدا نے علی بن ابی طالب کو وہ دیا کہ آپ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چھین نہیں سکتے، اس ملک میں حصہ جتانے کے لیے جان کی بازی لگانی پڑتی ہے، اور جان کی بازی آپ لگا نہیں سکتے. اور وہ ملک ایسا ہے کہ جس کو کوئی نہیں چھین سکتا. اور اس ملک کے سلسلے میں یہ جو ٹیریٹری ملی تھی کئی ہزار اسکوائر کلومیٹر کی، اس میں تو آپ جناب امیر کا مقابلہ کر سکتے. علی یمن ہم تمہیں نہیں دے رہے، جنگ ہوگی، جنگ ہوئی، جناب امیر کے ساتھی غداری کر دیں، علی ہار جائیں گے. غور فرمائیں، اپنے صفین کا واقعہ قرآن نیزو پر اٹھ کے آپ کے سامنے. تو جناب امیر کا ملک ہے جناب امیر کا، لیکن دینے والا نہیں دے رہا. تو یہ سب ہوتا رہے گا، اس میں آپ حصہ دار بن گئے. ایک ملک ہے کہ جہاں پر ایسا نہیں ہے کہ علی بن ابی طالب سے آپ چھین سکیں، بلکہ وہ ملک وہ ہے کہ جس میں آپ مقابلے کا نہ مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ سوچ سکتے ہیں. خوب توجہ کیجیے گا. وہ ملک آپ کے ذہن میں آ گیا، امامت کا ملک ہے، اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا. میں کس طرح سے سمجھاؤں؟ یہ وہ ملک ہے جو عمل کو دکھانے کے بعد جناب امیر کو ملا ہے. آپ کر سکتے تھے، عمل کر لیتے، آپ کر سکتے تھے، کر لیتے. اور اس عمل میں علی بن ابی طالب نے کس کو پیچھے چھوڑا ہے؟ اس عمل میں علی بن ابی طالب نے، بہرحال توہین رسالت کا مقدمہ یہاں تو نہیں چل سکتا، اور یہاں بڑی فریڈم آف ایکسپریشن ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک، حابیل، نوح، یاف، سام، تمام کے تمام عام آدمی کی بات نہیں کر رہا. دیکھیے مملکت امامت کے سلسلے میں بھی علی بن ابی طالب نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ روح رسول کی کرامتوں کے وارث ہیں. عیسیٰ رسول خدا کے وارث نہیں بنے، موسیٰ وارث نہیں بنے. جو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ آپ علی کو بڑھا دیتے ہیں اور اپنے امام کو، اگر ہم بڑھا رہے ہوتے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول خدا کا ورثہ. آپ رسالت کو ہی نہیں سمجھ پائے. آپ سمجھیں کہ ہم ایک اور دکان کھول کے جناب امیر کو وہاں سے چیزیں بیچ رہے ہیں. نہیں سرکار، ہم جو بھی جناب امیر کی فضیلت کو مانتے ہیں وہ روح رسول خدا کے ذریعے پہنچاتے ہیں، اور ہم نہیں پہنچاتے حدیثوں کے ذریعے. جناب سیدہ کی جس منزلت کو بھی ہم مانتے ہیں وہ رسول خدا کے وجود کے ذریعے پہنچاتے ہیں. جو بھی فضیلت کی حدیث ہے جناب سیدہ کی، ہم کہتے ہیں رسول خدا نے کہا، یہ فرمایا، ارشاد فرمایا. رسول خدا نے حضرت مہدی کے بارے میں ارشاد فرمایا، چھٹے امام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا. ہم ہر چیز رسول خدا کے وجود سے لیتے ہیں. تو لہٰذا رسول خدا کے وجود کی جو کرامتیں اور برکتیں ہیں اس کے وارث ہیں جناب امیر المومنین. تو ہم جناب امیر کو اگر کائنات میں سب سے افضل سمجھتے ہیں تو اس وجہ سے کہ ہمارا رسول آپ کے رسول جیسا ہے نہیں. ہمارا رسول وہ ہے جو عالم وجود میں، جو ایگزسٹنس میں، خدا کی کریشن میں، خدا کی مخلوقات میں افضل ترین مخلوق ہے. اس سے بڑھ کر خدا نے کسی کو خلق نہیں کیا. اب یہ ہستی اگر اپنے کمالات اور اپنی خصوصیات اور کیریکٹرسٹکس اور ورچوز علی ابن ابی طالب کو دے کر جائے تو اب آپ بتائیے عقل انسانی کیا حکم کرتی ہے کہ علی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. لہٰذا ایک تو یہ وہ ملک ہے امامت کا، یہاں تو بات ہی نہیں ہو رہی. جس ملک کی، جس ٹیریٹری کی، جس بادشاہت کی، جس امپائر کی میں بات کر رہا ہوں، وہ امپائر وہ ہے جو کچھ عمل کرنے کے بعد علی کو ملی. خوب توجہ کیجیے گا. امامت کے بارے میں 8ویں امام نے کیا فرمایا؟ من المفضل الوہاب من غیر کسب ولا اکتساب. ہارڈ ورکنگ تو کیا کوئی بھی ورکنگ نہیں کی ہے امام نے اس کے لیے، تو وہ تو غدیر کے اندر مسئلہ حل ہو گیا. میں بات کروں جہاں پر جناب امیر نے قربانی کو دکھایا ہے. قربانی جو دی ہے جناب امیر نے ایک مرتبہ نہیں دی ہے، ہجرت کی رات بھی دی ہے، وہاں پر یہ آیت نازل نہیں ہوئی. احد کے میدان میں دی ہے، وہاں پر الگ جملہ نازل ہوا. وہاں پر کیا نازل ہوا؟ لا فتح الا علی. البتہ جو روایت میں وہی ہے لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی.
یہ ہے۔ اب یہ کون سا ملک ہے؟ لا فتح کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کوئی بھی جوان نہیں ہے علی جیسا، لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں ہے علی جیسا، ولا سیف الا ذوالفقار، کوئی تلوار ذوالفقار جیسی نہیں ہے۔ اب یہ جو آپ ترجمہ کرتے ہیں نا لا فتح الا علی، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ جوان کس معنوں میں آپ استعمال کر رہے ہیں؟ اس کے آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ کو دیکھ کے یہ 2005 میں پیدا ہوا ہے تو یہ جوان ہے، 2010 میں پیدا ہوا ہے تو یہ جوان ہے۔ اس جوان کے لیے جو ایج فیکٹر کے حساب سے جوان گنا جائے، اس کے لیے عربی میں لفظ ہے شاب۔ خدا کی عربی اتنی تو تھی کہ اس کو شاب اور فتح کا فرق پتہ ہو۔ جو جملہ تاریخوں میں نقل ہے وہاں پر یہ جملہ نہیں ہے لا سیف اللہ ذوالفقار ولا شاب اللہ علی۔ نہیں مولانا دیکھیے وہ تو جوان تھے نا، تو جو واقعہ ہوا ہے احد کا وہ ہجرت کے دوسرے تیسرے برس ہوا ہے، تو جناب امیر کی جو عمر تھی 24-25 برس کی تھی، تو صحیح تو کہا، میں کہوں صحیح تھے، جوان تھے، لیکن خدا اس جوانی کی جانب اشارہ ہی نہیں کر رہا جو جوانی آپ سمجھ رہے ہیں۔ جملہ جو نازل ہوا ہے وہ ہے لا فتح۔ یہ فتح قرآن مجید میں 2 دفعہ آیا ہے۔ ایک دفعہ فتح آیا ہے جناب ابراہیم کے لیے کہ ہم نے فتن یذکر لہ ابراہیم، ہو نہ ہو یہ بت اسی نے توڑے، ایک نوجوان ہے، جوان ہے، اس کا نام ہے ابراہیم، اس نے یہ بت توڑے ہیں۔ ایک تو وہاں پر آیا جناب ابراہیم کے لیے، دوسرا آیا ہے کس کے لیے؟ اصحاب کہف کے لیے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم فزدناہم ھدی۔ یہ وہ جوان تھے کہ جو اپنے رب پر ایمان لائے، تو خدا نے فرمایا، یہ وہ قرآن کی آیت کا ترجمہ، یہ وہ جوان تھے اصحاب کہف۔ کہف سورہ قرآن مجید کا 15ویں پارے میں جا کے دیکھیے گا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم فزدناہم ھدی۔ یہ وہ نوجوان تھے، یہ وہ جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، خدا نے ان کی ہدایت میں مزید اضافہ کر دیا۔ اب اصحاب کہف اور جناب ابراہیم کے اندر سملیرٹی ڈھونڈیے، کیوں؟ کیونکہ خدا نے سملر ورڈ یوز کیا ہے۔ ابراہیم کیا ہے؟ فتن یوز کرو، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، جو اس کو کال کی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے ابراہیم کہہ کر۔ ایک جوان ہے وہ ہمارے بتوں کو کہتا رہتا ہے۔ ابراہیم کی خصوصیت کیا ہے؟ بادشاہ بت پرست، شہر والے بت پرست، ابراہیم اکیلے ڈٹ گئے۔ تو یہاں 25-26 برس کے تھے کہ نہیں تھے، بات اس سے نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی کہ پورا کا پورا زمانہ مخالف ہو، خدا نے جو ذمہ داری عائد کی ہے سینہ سپر کر کر ابراہیم وہ کام کریں گے۔ اصحاب کہف بادشاہ کے رائل کورٹ کے اندر مقربین میں سے تھے، رائل فیملی میں سے تھے، ایک ایلیٹ کلاس میں سے تھے، اس کے باوجود یہ تنہا تھے، کم تھے، اکیلے تھے، یہ ایمان لائے، اسلام لائے، گھر بار کو چھوڑ دیا، ہمت کا مظاہرہ کیا۔ خوب توجہ کیجیے گا، صرف یہاں پر بات یہ نہیں ہو رہی کہ تلوار چلانے کی، یہاں پر بات ہو رہی ہے قوت قلب کی۔ خوب توجہ کیجیے گا، میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ خدا نے ابراہیم کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا، جس نے اپنے عمل سے شجاعت، دلیری، بہادری کا مظاہرہ کیا، اکیلا ہوں توڑ دیا، کیا بگاڑ دو گے؟ قرآن میں واقعہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا۔ تو یہاں بہادری، اصحاب کہف نے سب کے سامنے نہیں کہا کہ ہم مسلمان ہو رہے ہیں، چپکے سے گھر میں اپنے گھر سے آئے، اور یہ 5-7 لوگ تھے، قرآن نے معین نہیں کیا، میں بھی نہیں کر سکتا، تو قرآن نے کہا کہ 4 تھے، 5 تھے، 6 تھے، 7 تھے، یہ قرآن نے اس طرح سے کہا کہ 8واں ان کا کتا تھا، 7واں ان کا کتا تھا، 6واں ان کا کتا تھا، بہرحال تو یہ سلسلہ، تو یہ چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ کہ خدا کو حق حاصل ہے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی کہے مولانا تو بزدل تھے، ڈر کے چلے گئے، وہیں کھڑے جاتے، شہید ہو جاتے۔ نہیں، قوت قلب پر سے پردہ خدا اٹھائے گا، چاہے دین اسلام لائیں، شہر چھوڑ کے چلے جائیں، یا وہاں پر کھڑے ہو کر ابراہیم کی طرح بتوں کو توڑ دیں۔ یہ دونوں خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فتوت ان میں تھی۔ فتح کس کو کہتے ہیں؟ شاب ہے عمر کے حصے میں، فتح کا مطلب یہ ہے کہ جس میں فتوت ہو۔ یعنی کیا مطلب فتوت ہو؟ لا فتح الا علی۔ یہ آپ خود جناب امیر سے پوچھیے، خط لکھا جناب امیر نے دمشق، خط آتے تھے وہاں سے بڑے، ہم یہ ہم وہ، تو مولانا نے اچھی طرح سے خوب فہمائی سمجھایا کہ میاں جاگ جاؤ، تم کہاں سے اور کیا کہا جائے۔ اب اس سے آگے میں بڑھ نہیں سکتا۔ جن کے گھر کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوں، کوئی مرد آئے جائے، اس گھر کا مقابلہ اس سے کرواؤ گے کہ جس کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار شق ہو؟ لہٰذا امیر نے وہاں پر لکھا، اب بات فتوت پہ ہو رہی ہے، جب کہا گیا دیکھو جنگ کروں گا میں، مجھے جنگ سے ڈرا رہے ہو؟ انا وضعت فی الصغر کلاکل العرب ونجوم ربیعۃ مضر ربیع و مضر
مجھے جنگ سے ڈرا رہے ہو؟ جب نوجوان تھا نا تو عرب کے بڑے بڑے بہادروں کو زمین چٹوا دی تھی. اچھا تو علی اس وقت آپ جوان تھے نا, اب تو جب خلافت ملی ہے تو 63 برس کا سن ہے. تو اب جناب امیر نے کیا جواب دیا سنیے. فانا ابو حسن وفی یدی سیفی وبذالک القلب القى عدوی. دیکھو یہ میرے جملے بھی ہیں, مولا کے جملے بھی ہیں. فرمایا دیکھو اس وقت بھی کنیت ابو الحسن ہی تھی, آج بھی کنیت ابو الحسن ہے. میرے ہاتھ میں اس وقت بھی یہی تلوار تھی اور آج بھی یہی تلوار ہے. اچھا دیکھو تم یہ سمجھے یہ تو علی تم خامخائیں کہ نعوذ باللہ سامنے والا کہتے کہ تم یہ بیکار باتیں کر رہے ہو. فرمایا دیکھو دل بھی وہی ہے, ہوں 63 برس کا. اگر اب یہ میری تشریحات کے ساتھ سمجھیے گا اس کو, اگر خدا نے مجھے کہا ہوتا شاب 20 25 26 30 32 سال کا, تو بوڑھا ہو چکا ہوں, جو کرنا کر لو, گھبرا جاؤں گا. میں شاب نہیں ہوں, میں فتن ہوں. میرے اندر شباب نہیں ہے, میرے اندر فتوت ہے. فتوت کا مطلب کیا ہے؟ عمر جتنی بڑھتی رہے کم ہوتی رہے, آپ کو میدان میں اون محمد بھی اسی طرح جنگ کرتے نظر آئیں گے, قاسم بھی اسی طرح جنگ کرتے نظر آئیں گے, ابو الفضل عباس بھی جنگ کرتے نظر آئیں گے, علی اکبر بھی جنگ کرتے نظر آئیں گے. یعنی اولاد ابو طالب کی جنگ الگ ہے, اوروں کی جنگ الگ ہے, کیونکہ وارث فتوت ابو طالب و عبد المطلب ہیں. یہ جملہ مولا کے خطوط کا ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو میں خود بغلے جھانک رہا ہوتا کہ اب میں کیا کہوں. مولانا فرمایا بذالک القلب القى عدوی, اسی دل کے ساتھ. یہ مت سمجھنا لشکر کی زیادتی اور کثرت کے ساتھ. بدر میں 313 تھے, احد میں بھی اتنے تھے. تم جب کہہ رہے تھے نا کہ اللہ کے رسول نے جھوٹا وعدہ کیا ہے جنگ خندق میں دیکھ کر, خیمے سے میں نکلا تھا بس, اور رسول خدا نے کہا تھا یا علی ھذا عمر, علی جو جا رہے ہو نا سن لو یہ عمر ہے, وانا علی, یا رسول اللہ میں علی ہوں. جواب مولانا دیا تھا. یہ خوب غور فرمایا آپ نے. یعنی کس بنیاد پر دیا تھا؟ کیا جیکٹ پہن کے گئے تھے کوئی بلٹ پروف, یا آرمر پہن کے گئے تھے, یا اپنے ساتھ 10 آدمیوں کو بھیجا تھا, کہا جیسے دیکھو عمرو بن عبد الود ہم پر حملہ کرنا چاہے نا, تم 20 آدمی چپ کے کھڑا, فوراً ہمیں ہمارا سر نہ کاٹ دے. اکیلے گئے تھے, اور روایت کے الفاظ ہیں فذهب هرولة, کپاتے ہوئے قدموں کے ساتھ نہیں گئے, ہرولة دوڑتے ہوئے گئے تھے. فرمایا دیکھو اگر تم سمجھ لو کہ بوڑھا 63 برس کا علی بوڑھا ہو چکا ہے, اور وہ تو علی جو بدر اور خیبر اور خندق میں تھا 28 25 26 27 برس کا تھا, اس وقت تلوار چلا سکتا تھا. دیکھو تلوار کی جہاں تک بات کرے ہو فی یدی سیفی, تلوار بھی وہی ہے, انا ابو حسن, کنیت بھی وہی ہے, نام بھی وہی ہے. اب تم جو سمجھو بوڑھا ہو چکا ہوں, بذالک القلب القى عدوی, اسی دل کے ساتھ دشمن کے سامنے آؤں گا. اچھا اب صفین میں, اب یہ آپ نے تو اس کا مطلب یہاں نتیجہ دے دوں, پھر بات کو آگے بڑھاؤں اور مسائل کی طرف آئیں ہم. اب جب یہاں پر بات ہوئی تو وہ کون سا ملک ہے, کون سی ٹیریٹری ہے, کون سی امپائر ہے جو علی بن ابی طالب سے کوئی نہیں چھین سکتا؟ لا فتح الا علی, مملکت ہے فتح کی, اس بادشاہت کا نام ہے, اس ملک کا نام ہے, اس کنٹری کا نام ہے فتوت, جمع مردی, دلیری, بہادری, جس کا تعلق عمر سے نہیں ہے. 10 سال کا تھا تب بھی رسول کی جان بچائی, 13 سال کا تھا تب بھی بچائی, 20 سال کا تھا جب بھی بچائی, 22 23 سال کا تھا شب ہجرت بستر پر سویا, احد میں جان بچائی, بدر میں جان بچائی, خیبر میں جان بچائی, خندق میں جان بچائی. علی بوڑھا ہو رہا ہے, فتوت میں فرق نہیں آ رہا. اگر شباب ہوتا تو بہادری میں فرق آ جاتا. یہ اپنے شباب کی بنیاد پہ تلوار نہیں چلاتے, یہ اپنی فتوت کی بنیاد پر تلوار چلاتے ہیں. لہٰذا جب یہ بات ہو گئی, فرمایا اب کون سی مملکت ہے, اس ملک کا نام کیا؟ اس مملکت کا نام ہے, اگر علی وہ جوان ہے, کہ کوئی جوان ہے ہی نہیں سوائے علی کے, کوئی فتح ہے ہی نہیں سوائے علی کے, تو کچھ اور جوان بھی ہیں. حابیل کی بہادری ہے, طالوت کی بہادری ہے, موسیٰ کی بہادری ہے, عیسیٰ کی بہادری ہے. یہ تمام کے تمام انبیاء بہادری کی منزل پر ہیں. ان کا جب علی کے ساتھ مقابلہ کرو گے نا, تو بہادری اور دلیری کی مملکت, امپائر اور ٹیریٹری میں یہ تمہیں انبیاء بھی پیچھے نظر آئیں گے. صرف فاطمہ بنت اسد کا لال نمایاں نظر آئے گا. ہم جوان مرد کسی کو مانتے ہی نہیں سوائے علی بن ابی طالب کے. لا فتح, کوئی جوان مرد ہے ہی نہیں سوائے علی بن ابی طالب کے. خدا 1,23,999 انبیاء کی بہادری کو دیکھ چکا ہے. خدا طالوت اور جالوت کی جنگ کو دیکھ چکا ہے.
خدا جناب موسیٰ کے معجزات کو عطا کر کے دیکھ چکا ہے، خدا کفار کی، مشرکوں کی، مسلمانوں سے جنگ کو دیکھ چکا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد فرما رہا ہے کہ مملکت بہادری میں سوائے علی کے کسی کی بادشاہت ہے ہی نہیں. تم کوفہ چھین سکتے ہو، دمشق چھین سکتے ہو، یمن چھین سکتے ہو، حجاز چھین سکتے ہو، مملکت بہادری کو کیسے چھینو گے؟ کیونکہ اس کے لیے بہادری اتنی دکھانی پڑے گی کہ جس کو ہم قبول کریں. درود بھیجا امیر المومنین کی بارگاہ میں. اللہم صل علی اچھا شکریہ. ہمارے برادر نے کہا کہ ایک صفت پہ بات کر رہے تھے، وہ صفت یہی فتوت کی تھی. یہ کون سی فتوت کی صفت ہے؟ یہ وہ صفت نہیں ہے جو پروردگار عالم کے ساتھ علی کے معاملات چل رہے ہیں، وہاں تک تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جس چیز کو آپ درک کر سکتے تھے احد کے میدان میں تلوار چلاتے، آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، جو صاحبان پہاڑ پہ چڑھے جا رہے تھے انہوں نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا. جو تم نے دیکھا اگلی جنگ میں تم ویسی تلوار چلا لیتے. دیکھا تھا کاپی کر لیتے علی بن ابی طالب کو. جو کاپی کر سکتے تھے جہاں پر، وہاں پر اتنا پیچھے چھوڑا آپ کو علی نے کہ لا فتح الا علی. تو یہ ہے امام رضا علیہ السلام کے قول کا مطلب کہ دیکھو امام کی ایک صفت کے بارے میں ادبا، فصحا، بلغا، حکما جمع ہو جائیں، ایک صفت کا حق ادا نہیں کر سکتے. ارے سرکار آپ علی کی نقل اتار کے وہ تلوار نہیں چلا سکتے. جو کام آپ کر سکتے تھے اس میں علی نے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا. جو کام آپ پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، خدا امیر المومنین کے لہجے میں گفتگو کر رہا ہے. انا اعطیناک الکوثر علی بن ابی طالب کی اولاد کے لیے نازل ہو رہی ہے. سورہ دہر علی بن ابی طالب کی روٹیوں کے لیے نازل ہو رہی ہے. پروردگار عالم آئے تطہیر کا مرکز رسول خدا اپنے گھر میں نہیں ہے، فاطمہ کے گھر میں آئے. ایتینی بالکساء الیمانی، بیٹا فاطمہ بیٹیا ذرا چادر تو لا کر دینا. علی آئے، حسن آئے، حسین آئے، سیدہ آئیں. یہ سب کو پتا کیسے چلا کہ رسول سیدہ کے گھر میں ہیں؟ یہ آئے نہیں ہیں، ان کو خدا نے بھیجا ہے کہ آئے تطہیر نازل ہو. اور آئے مباہلے میں علی ابن ابی طالب انفسنا کی منزل پر ہیں، جان رسول خدا قرار پائے. پروردگار عالم نے کہا کہ نبی جتنی حکمت تمہارے پاس ہے علی کو دے دو. فرمایا انا بدیت الحکمت وعلی بابا، جو علم ہے علی کو دے دو. انا بدیت العلم وعلی بابا. دیکھو حق ہے، معیار علی ہے. حق کو علی کے ذریعے سمجھنا، علی کو حق کے ذریعے مت سمجھنا. یہ مت کہنا کیونکہ یہ سچائی ہے لہذا علی قبول کریں گے. کہنا کیونکہ علی نے قبول کیا اس لیے یہ سچائی ہے. علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے. ادر الحق حیث دار، خدایا حق کو وہاں پھیر جہاں علی ہے. کائنات کا ہر شخص حق کی پیروی کرتا ہے. یہ فاطمہ بنت اسد کا ثبوت ہے کہ جس کی حق پیروی کرتا ہے. لہٰذا میں ان باتوں کی بات نہیں کر رہا. اور اس کے بعد جو علم تھا دے دیا، جو حکمت تھی دے دی، تمام کی تمام چیزیں عطا کر دی. یہ تھی رسول خدا کی وہ کرامتیں. ایک اور کرامت دی تھی خدا کو پروردگار عالم نے رسول خدا کو. وہ کیا کرامت تھی؟ وہ یہ تھا کہ سیدہ نساء عالمین عطا کی. جو علم تھا علی کو دیا، حکمت علی کو دی، بہادری علی کو دی. بلند ترین چیز عالم وجود کی تھی. حدیث ہے یا رسول اللہ سب کچھ علی کو دیے جائیں گے. فاطمہ کا نکاح کسی اور سے کر دیجئے، نور کا نور سے نکاح ہوگا. اور جو آخری چیز بچی تھی وہ فاطمہ کے وجود کو بھیج دیا جناب امیر المومنین کے گھر میں. کیوں؟ فرمایا رسول خدا کی حدیث ہے. دیکھو تمہیں جو بیٹیاں دی ہیں نا خدا نے، رسول خدا فرما رہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے، کریمہ کا ہے. فنظر، دیکھو کہ تم اپنی کریمہ، اپنی بیٹی کا ہاتھ جو خدا کی امانت ہے، وہ کس کے ہاتھ میں دے رہے ہو. تو شادی کا مسئلہ بیٹی کی بڑا حساس ہے. میرے اور آپ سے کہہ رہے ہیں رسول خدا، یا رسول اللہ یہ تو ہماری بیٹیوں کے لیے آپ نے فرمایا، اور جو آپ کی بیٹی سیدہ نساء عالمین ہے اس کو آپ نے دیکھ کے دیا ہے علی کو. جواب آئے گا میں نے نہیں دیکھ کے دیا، خدا نے دیکھ کر دیا. سب کچھ ہو گیا، کچھ بچا؟ کچھ بھی نہیں بچا. اب کیا بچا یہ سنتے جائیے. جب آئے جناب امیر جنگ سے
کہا کہ یا علی لا خاف ما قالت النصارى في عيسى ابن مريم لقلت فيك قولا لا يأتمر بك لا يمر بك ملعون الا واخذ التراب من قدمك. علی اگر مجھے ڈر نہ ہوتا نا کہ تمہارے بارے میں جو عیسائیوں نے عیسیٰ کے بارے میں کہا، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تمہارے بارے میں بھی میری امت وہی کہے گی، تو میں ایک ایسی بات کہتا کہ تم جہاں سے تم نہیں گزرتے، کوئی بھی گروہ انسانی تمہارے پاس سے گزرتا، تمہارے قدموں کی مٹی کو تبرک کے لیے لے کر جاتا. یا رسول اللہ سب کچھ تو کہہ دیا، علم کی تعریف کر دی، حکمت کی تعریف کر دی. نفس علی بک گیا، رسول خدا کے بھائی کا نفس بک گیا شب ہجرت خدا کے ہاتھوں. خدا نے اس روح کو، اس نفس کو خرید لیا. علی کل ایمان بن گئے جنگ خندق میں. لبرز الایمان کلو الی الشرک کلہ. جب گئے تو کہا کل ایمان، واپس آئے تو کہا اس ضربت کی افضلیت جن و انس کی عبادت سے افضل ہے. اپنی نسل علی کے وجود میں رکھی، جنت و جہنم کی تقسیم کا حق علی کو دیا. پل صراط پر چلے گا وہ سکون سے جو علی کی محبت کا مالک ہوگا. یہ تمام کی تمام چیزیں کہہ تو دی، اب یہ بچا کیا ہے؟ رسول خدا شاید یہ فرمائیں نادان میرے بیٹے علی ابن موسیٰ رضی کی حدیث پڑھو نہ جا کر کہ رتی برابر تم سب مل جاؤ، امام کی ایک صفت کا حق ادا نہیں کر سکتے، بیان کا. تو جو میں چھپا کر لے گیا نا وہ اس سے کہیں افضل ہے جو تم کو بتایا. لہٰذا یہ جو جناب امیر کی شخصیت ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ جناب امیر خود معجزہ ہیں، اور جناب امیر کی شخصیت کا اگر میں معجزہ کہوں تو شہزادی زینب ہے. یعنی اگر آپ جناب امیر کو بہادری، شجاعت، علم، پاکیزگی، طہارت کی اس منزل پر دیکھ رہے ہیں تو بہت سے مقامات پر جو جناب امیر کے فضائل ہیں وہ مردوں سے متعلق ہے، خطبہ دینا، گفتگو کرنا. لیکن کس طرح سے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے، یہ میں نے پہلے بھی کل پرسوں کی شب جو تھی آپ کی خدمت میں بات بیان کی کہ کس طرح سے جناب زینب نے کبھی عباس بنی ہے، کبھی علی، کبھی حسین. ایک شخصیت ہے اور 3 معصوم عظیم ترین ہستیوں کے کردار کو نبھایا. ابو الفضل عباس ہمارا عقیدہ عصمت معصوم ہے، 14 معصومین میں نہیں ہے لیکن معصوم ہے. امیر المومنین بنی ہے، امام حسین بنی ہے، اور واقعاً جو برصغیر میں لقب دیا گیا ثانیہ زہرا، یقیناً یہ لقب جناب سیدہ کو بھی پسند آیا ہوگا انشاءاللہ. لہٰذا مجھے ایک مصائب کی منزل طے کرنی ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں پہنچا پاؤں گا بات کو یا نہیں. دیکھیے تمام بیویوں نے گریہ کیا ہے. جب سید الشہداء کی شہادت ہو گئی تو تمام بیویوں نے گریہ کیا، ماتم کیا. لیکن آپ کو جناب زینب کا گریہ کہیں ملے گا نہیں تاریخ میں. اس کی وجہ میں جو سمجھتا ہوں کہ سید الشہداء کا مقاتل میں ایک جملہ ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ دیکھو بہن، صبر سے کام لینا اور کوئی ایسی بات نہ کہنا کہ اپنے الفاظ میں جس سے دشمن خوش ہو. یعنی کیا مطلب؟ اگر جناب زینب گریہ کریں، اظہار رنج اور علم کریں، دشمن کہے گا ہاں علی کی بیٹی کو ہم اذیت دینے میں کامیاب ہوگا، علی کی بیٹی کو دیکھا اور خوش ہوگا. تو سید الشہداء کی اس وصیت کی وجہ سے اس بی بی نے پورے راستے بھر اس طرح سے گریہ نہیں کیا جو اس بی بی کا گریہ کرنے کا حق تھا. آپ عاشور کے دن مجھے بتائیے 40 چہلوں میں 20 سفر ہو، شہزادی کی جو کل پرسوں شہزادی کی شہادت گئی، 3 سالہ یتیم بچی مولا کی، تو آپ اپنے آپ کو روک نہیں پاتے. ذاکر 1-2 جملے کہتا ہے، آپ گریہ کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں. نوحے کو سنتے ہیں، 9 محرم شب عاشورہ، گریہ بار بار آ رہا ہوتا ہے، آپ کا دل گفتگو کرنے کو چاہ نہیں رہا ہوتا. یہ آپ کی کیفیت ہے. ہم لوگ کون ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ اس بہن کے بارے میں بتائیے کہ جو مولا حسین کی ذات میں فنا ہو چکی تھی. بچے شہید ہوئے، 18 بنی ہاشم کے جوان شہید ہوئے. تو اس بی بی کے صبر کو آپ کیا کہیں گے؟ بازار کوفہ میں خطبہ دیا، دربار کوفہ میں خطبہ دیا، باب الساعہ کئی گھنٹے شہر دمشق کے دروازے پر رکا گیا کہ نعوذ باللہ لوگ اچھی طرح سے رسول زادیوں کو
اب بی بی کا داخلہ ہو رہا ہے دربار شام میں، درباری موجود ہیں، بخدا بس خدا ہم سے قبول فرمائے انشاءاللہ حضرت حجت. اور اگر یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا نا کہ بی بی کے فضائل و مصائب کا حق دربار کا خطبہ بیان کرتا ہے، تو شاید میں اس کو اس طرح سے ذکر نہیں کرتا. اس بی بی کی مظلومیت، اس بی بی کا صبر، اس بی بی کی عظمت. اور میں ایک جملے میں کہوں، علی بن ابی طالب کے خون کی طہارت دیکھیے آپ، شیر فاطمہ کی عظمت دیکھیے آپ جناب زینب کے وجود میں. اب کون بی بی آئی ہے یہ ناکوں پہ بیٹھ کے آئے، سروں پر سایہ نہیں تھا، دھوپ نے ان کو جھلسا کر رکھ دیا، پانی اور کھانا رستے میں ٹھیک طریقے سے ملا نہیں. لیکن کیا آپ نے کبھی تاریخ میں دیکھا کہ زینب کبریٰ کی آواز میں ارتعاش ہو، کپکپاہٹ ہو، یزید سے معافی مانگیں، ڈریں، خوف ہو؟ کس عظمت کے مقام پر ہے بی بی. ایک دفعہ بی بی نے جب دیکھا دربار میں خواتین کو لایا گیا، سید سجاد غل و زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں، سیدانیوں کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں. کن سیدانیوں کے؟ اس نے باندھے ہیں کہ جس کے باپ دادا کو رسول خدا نے آزاد کیا. ایک دفعہ بی بی نے آیت پڑھی اور یزید کو مخاطب کیا، یزید اخذت علینا آفاق السما وضیقت بنا اقطار الارض. اے یزید، تو ہمیں اس شہر سے اس شہر، اس گاؤں سے اس گاؤں چلاتا ہوا لے کر آیا. فنظرت، عجیب، شمخت بانفک ونظرت بعطفک. اے یزید، تو یہ سمجھا کہ تجھے بڑی عزت ملی. اظننت ان بک علینا ہوانا وبک علینا کرامہ. تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے جو یہ کام کیا ہمارے ساتھ، خانوادہ نبوت رسوا ذلیل ہو گئے اور تجھے عزت مل گئی. اور جب ہم دمشق کے دربار میں آئے، میں اپنے جملوں کے ساتھ تشریح کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، جب ہم دمشق کے دربار میں آئے تو نے اپنی گردن اکڑا کر تکبر سے ہم سب کی طرف دیکھا. تو سمجھتا عزت مل گئی. حیث رعیت الدنیا لک مستوسقہ والامور متسقہ. تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری بادشاہت جم چکی ہے اور تو دیکھ رہا ہے کہ تمام حالات تیری حمایت میں اور فیور میں جا رہے ہیں، اور تو نے شہر بہ شہر ہم کو گھمایا. یحدو بہن العدو. ہم کو اس طرح سے ہکایا گیا کہ جس طرح سے جانوروں کو ہکاتے ہیں چرواہے. لیس مع حماتہن حمی ولا من ولاتہن ولی. تو نے دیکھا کہ یہ عورتیں بے سہارا ہیں، ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے، ان کے جتنے گھر کے مرد تھے تو نے کربلا کے میدان میں قتل کروا دیے. سمجھتا ہے اب ان کا کوئی سہارا نہ رہا، یہ بے سہارا ہو گئے. بی بی نے اس انداز سے خطبہ دیا. اور نساقو کما تساقو الاسارا. تو نے اس طرح سے ہم کو کربلا سے کوفے لایا اور کوفے سے شام لایا کہ گویا ہم کوئی غیر مسلم گھرانوں کی قیدی عورتیں ہوں. اور ایک دفعہ جناب سیدہ بی بی نے ایک جملہ کہا، ایک عجیب جملہ کہا. یزید، یہ بات کا جملہ میں پہلے عرض کر رہا ہوں. بی بی نے گفتگو کی. بی بی نے گفتگو کرتے کرتے ایک دفعہ، اچھا مجھے آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، ایک واقعہ ہوا. شب عاشور شمر آیا، اس نے پکارا عباس کو، مولا عباس کے 3 بھائیوں سمیت. عباس خیمے میں چپ بیٹھے. عباس نے جواب نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ اس لائق نہیں ہو تم کہ میں حسین کا غلام ہو کر تم سے بات کروں. یہ عباس کی سوچ ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ جناب زینب اور یزید ایک دوسرے سے ہم کلام ہو اور اس انداز سے کہ وہ تخت پر اونچی مسند پر ہو اور رسول کی بیٹی رسیوں میں جکڑی کھڑی ہو. اب یہ جب آپ نے جملہ سنا، اب اپنی شہزادی کے جملے سنیں. یزید واللہ انی لا استصغر قدرک ولا استعظم تقریئک. اے یزید، تو اس سے کہیں حقیر ہے کہ میں تجھ سے گفتگو کروں، تو اس سے کہیں زیادہ بے وقت ہے کہ میں تجھے کچھ سمجھوں. اچھا اب سمجھ نہیں رہی تو گفتگو کیوں؟ بی بی نے فرمایا ولکن القلوب، فرمایا کہ دیکھ یزید، میرے لائن جرت الدوائی اعلی مخاطبتک. بی بی نے کیا فرمایا جانتے ہیں آپ؟ بی بی نے فرمایا، جملہ ترجمہ ٹرانسلیشن سنیے، لائن جرت الدوائی اعلی مخاطبتک. یزید دیکھ، میں اپنی تشریح کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. یزید دیکھ، رسول زادی کی بیٹی تجھ سے بات کرے. یزید، یہ تو حالات کی تباہی نے
مجھے مجبور کر دیا کہ میں تیرے سامنے کھڑے ہو کر تجھ سے گفتگو کروں، ورنہ تیری یہ اوقات نہیں ہے. انی لاستصغر قدرک، میں تجھے اس سے کہیں زیادہ حقیر سمجھتی ہوں کہ میں تجھ سے گفتگو کروں. لیکن یزید میں کروں تو کیا کروں، میرا قلب کھول رہا ہے. میرے 18 گھر کے محرموں کو تو نے شہید کیا، میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اور بی بی کا ایک جملہ سنتے ہیں آپ کے، کیا فرمایا بی بی نے؟ امن العدل یا ابن الطلقہ تقدیروں کا حرائرک و اماک و بنات رسول اللہ سبایا، اے ہمارے آزاد کردہ قیدیوں کی اولاد، کیا یہ تیرا عدل ہے کہ تیرے گھر کی تو کنیزیں تک پردے میں رہیں اور رسول کی بیٹیاں دربار میں کھڑی رہیں؟ یستتصفح وجوہہن، اور اس طرح سے تو نے ہم کو رکھا ہوا ہے کہ ہر اجنبی غیر انسان ہماری طرف آنکھیں گاڑ کے دیکھ رہا. ایک دفعہ بی بی نے جب جملہ کہنا شروع کیا، اس ملعون نے دیکھا کہ اس کو بی بی رسوا کر چکی ہے، بنو امیہ کی عزت ختم ہو چکی ہے. اس ملعون نے وہ کام کیا کہ بی بی کے خطبے کے الفاظ بدل گئے. اب اس ملعون نے ایک کام عجیب کیا، چھڑی اٹھائی چوب خیزران، سید الشہداء کا سر، وہ سر اقدس کہ جس کے مالک کو رسول خدا کندھوں پر بٹھاتے تھے، جس حسین کو اپنی زبان چساتے تھے. ایک دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ یزید نے وہ چھڑی اٹھائی، دندان مبارک پر ماری. بی بی نے یہ ایک دفعہ دیکھا، جلال آیا، اتنگتو بے مغصرتک ثنایا ابی عبداللہ، اے یزید، اے گھٹیا انسان، تیری یہ اوقات ہو گئی ہے کہ ان دانتوں کو جس کا رسول خدا بوسا لیتے تھے تو اپنی چھڑی سے مار رہا ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ، ذرا مدینے سے اٹھ کر کربلا میں آئیے، آپ کی نواسی ہے بلوے عام میں یزید کا.